کی شان پر اگر گستاخی کی جائے گی تو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ جب جرم مان لیا گیا تو اسے گرفتار کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے؟ اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک گرفتار نہیں کرو گے یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ ملک کا نقصان نہیں کیا ہے، مسلمانوں کا نقصان کیا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کیا ہے، تو مسلمانوں کو اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کا ستانے کا کام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جیل میں ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہے، لیکن اس ایک کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ جناب صدر، رونق افروز علماء اور دانشور حضرات اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا یہ شوق، یہ جذبہ دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ گھنٹوں بات کی جائے، لیکن بہت سے مہمانوں کو آپ کو سننا ہے۔ اس وقت میری حاضری اور میری موجودگی کو میری تائید اور حمایت سمجھیں کہ ملک کے اتحاد، ملت کے اتحاد میں جہاں جس وقت جیسی ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ توقیر نہیں بلکہ پوری بریلی آپ کے ساتھ نظر آئے گی۔ اور میں بریلی کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ پوری بریلویت کی بات کر رہا ہوں۔ اور بریلی نے ہمیشہ اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا ہے، اپنے ملک کی وفاداری کا پیغام دیا ہے، محبتوں کا پیغام دیا ہے، لیکن کچھ فرقہ پرست طاقتیں اور ہمارے ملک کی موجودہ حکومت کی پالیسی ہمارے ملک کے اتحاد میں رخنہ اندازی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے جرم کیا، اس کو جرم مان لیا گیا، پارٹی سے برطرف کر دیا گیا۔ جب جرم مان لیا گیا تو اسے گرفتار کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے؟ اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک گرفتار نہیں کرو گے یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ لیکن سرپرستی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس نے ملک کا نقصان نہیں کیا ہے، مسلمانوں کا نقصان کیا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کیا ہے، تو مسلمانوں کو اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کا ستانے کا کام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جیل میں ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہے، لیکن اس ایک کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس انیائے کے خلاف پورا ملک کھڑا ہے، اس انیائے کے خلاف۔ اور میں مسلمان بھائیوں سے بھی، میں اپنے
ہندو بھائیوں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہوگی اور وہ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے. مہابھارت تو ہر ہندو نے پڑھی ہے اور ہر ہندو کو یاد ہوگا کہ اس وقت کا جو راجا تھا وہ بے ایمان تھا, وہ اندھا تھا. لیکن کلیوگ کا آج کا راجا اندھا نہیں ہے. وہ بہرا بنا ہوا تھا, سب کچھ دیکھ رہا تھا, سب کچھ سمجھ رہا تھا, لیکن بے ایمانی کا ساتھ دے رہا تھا. اس کا نام تھا دھریتراشٹر. یاد ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. آج کلیوگ کا دھریتراشٹر نریندر مودی جب تک ان تمام بے ایمانیوں کے خلاف آواز نہیں کھولیں گے تب تک ہندوستان کا ماحول ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر ہمارے ملک کا ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں, لیکن رسول اعظم کی شان پر اگر گستاخی کی جائے گی تو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. ہم نے بہت برداشت کیا ہے. ہنومان چالیسا تم نے ہماری مسجدوں کے آگے پڑھا, ہم نے صبر کیا. ہنومان چالیسا ہندو کو پڑھنا چاہیے, اچھی بات ہے, پڑھو. جے ہنومان جان گن ساگر پڑھو. ہندو نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ لیکن تو ہنومان کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا, تو مسلمان کو ستانے کے لیے پڑھ رہا تھا. ہم نے برداشت کیا کیونکہ ہم امن پسند ہے, اپنے دیش میں امن چاہتے ہیں. تم نے ہماری مسجدوں کے میناروں پر بھگوا لہرایا, زبردستی کی. ہم نے صبر کیا, ہم نے جواب نہیں دیا. بتاؤ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ہم نے کبھی جواب نہیں دیا. صبر کرنے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم نے تمہاری ہر بے ایمانی, ہر ظلم, ہر زیادتی کو برداشت کیا. تم نے خود بم مارے, مسلمانوں پر الزام لگایا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو بم پورے ہندوستان میں 2014 سے پہلے پھوٹا کرتا تھا, وہ بم آج کہاں غائب ہو گیا؟ اب کہیں بم اس لیے نہیں پھوٹتا ہے کہ جو بم مارنے والا تھا وہی آج حکومت پر بیٹھا ہوا ہے. تو تمہارے اپنے بخیے ادھروانے سے بہتر یہ ہے کہ نریندر مودی جی, آپ ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں. ہمارے دیش کو پوری دنیا میں ذلیل کرنے کا کام مت کرو, غیروں کی بات مت سنو. تم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کا کام کیا ہے. ہماری مسجدوں پر ہمارے اوپر ظلم کیا. کبھی گلف کنٹریز ہماری حمایت کے لیے نہیں آئی, نہ ہم کبھی انہیں بلانے گئے کہ آؤ ہندوستان میں ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, ہماری مدد کرو. آج وہ خود مجبور ہوئے ہیں آنے کے لیے کیونکہ ان کے رسول کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. اور رسول ہندوستان کے نہیں ہے, پوری دنیا کے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ملک میں امن و امان چاہیے, زیادہ طویل گفتگو میرے خیال سے نہیں ہو رہی ہے. میرا ٹائم ہو گیا. بولے آپ بولے. نہیں, زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو نظام بنایا گیا ہے اس نظام کے مطابق کام ہونا چاہیے, اور جو ایجنڈا طے کیا گیا ہے اس ایجنڈے کے مطابق گفتگو کی جانی چاہیے. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کا بھی بہت بڑا مجمع ہے, اور میں نے بھی بریلی میں 17 تاریخ کو, یہاں میں سدبھاونا کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی میں میں نے جمعے کو 10 جون کو اپنا پروگرام رکھا تھا احتجاج کا, لیکن 10 جون کو گنگا دشہرا ہندو سماج کا ایک بڑا تہوار ہے, بڑا پروگرام ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ اصل میں لڑائی تو آستھا کی ہے.
اگر انہوں نے ہماری آستھا کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہم بے چینی محسوس کر رہے ہیں، تو کم سے کم ہم ان کی آستھا کا خیال کر لیں۔ ہمارا دن فکس نہیں ہے، ہم جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں، اتوار کو بھی کر سکتے ہیں، احتجاج کرنا ہے، نریندر مودی کو بتانا ہے کہ تو بے ایمانی کر رہا ہے، اس بے ایمانی کو ترک کر دے۔ تو ہم نے اپنا پروگرام کہ ہندو سماج کی مہیلائیں بھی نکلیں گی، بچے بھی نکلیں گے، بوڑھے بھی نکلیں گے، ایسے ماحول میں اگر ہمارے غم و غصے سے بھرے ہوئے نوجوان نکلیں گے تو حالات کہیں نہ کہیں کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایکتا اور بھائی چارے کا پیغام دینے کے لیے اپنی 15 دن کی محنت کو ضائع کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم جمعے کو پروگرام نہیں کریں گے تاکہ ان ہندو بھائیوں کا پروگرام آسانی سے ہو جائے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں عزت دو گے تو عزت پاؤ گے، بدتمیزی کرو گے تو بدتمیزی کا جواب بھی تمہیں دینا آتا ہے اور دے سکتے ہیں، لیکن ہم دینا نہیں چاہتے کیونکہ ہم اپنے دیش میں امن رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر تم اپنے دیش سے پیار کرتے ہو، اگر تم اپنے دیش کے غدار نہیں ہو، تو تمہیں بھی امن کا ساتھ دینا چاہیے، بھائی چارے کا ساتھ دینا چاہیے، اتحاد کا ساتھ دینا چاہیے۔ مسلمانوں سے نفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دیش سے نفرت کرتے ہو، اپنے دیش واسیوں سے نفرت کرتے ہو۔ ہم تو اس دیش کا حصہ ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کی رگ رگ میں مسلمان دوڑتا ہے، گلی گلی میں مسلمان پایا جاتا ہے، اور مسلمان کی رگ رگ میں ہندوستان خون بن کر دوڑتا ہے۔ تو مسلمان کو ہندوستان سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ہندوستان سے مسلمان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو ہمیں ستانے کا کام کرتا ہے، یہ سمجھ لینا کہ اصلی دیش دروہی وہی ہے۔ ان دیش دروہیوں کا تمام ہندو مسلمانوں کو مل کر متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور انہیں کیسر کردار تک پہنچانا ہے، اور اپنے ملک کو بکنے سے بچانا ہے، برباد ہونے سے بچانا ہے۔ ہم اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی والوں سے ہمیں اتنی نفرت نہیں ہے جتنا ہمیں اپنے دیش سے پیار ہے۔ ہم بھارتیہ جنتا پارٹی والوں کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، بلکہ ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے دیش کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ لوگوں کے درمیان حاضری ہوگی۔ یہاں خواتین کا بہت جماوڑا ہے۔ ایک بات میں ہر جگہ کہتا ہوں، اور اتنی اصلاح میں اپنے علماء جو ضلع جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ہمارے علماء جب سفر پہ نکلتے ہیں، ہندوستان کا ماحول آپ نے دیکھا ہے کیسا ہے۔ انہیں کن کن نفرت بھری نگاہوں سے گزرنا پڑتا ہے، تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں، اور نفرتوں سے گزرنا پڑتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ داڑھی والے ٹوپی والے ہیں، بلکہ اس لیے کہ عام طور سے مسلمان اپنی شناخت چھپا کے گھوم رہا ہے۔ مسلمان ہو تو مسلمان نظر آنا ضروری ہے، مسلمان بن کے رہنا ضروری ہے، مسلمانوں جیسے اعمال ضروری ہیں۔ اسپیشل اٹینشن بھی چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں جیسی عزت ہو، اور اعمال تمہارے یہ ہے کہ جو بے ایمانوں کے اعمال ہے وہ تمہارے اعمال ہیں۔ خواتین حضرات سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ موبائل بے شک ہماری ضرورت بن گئی ہے، آج وقت کی ضرورت ہے، موبائل کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، لیکن اپنے ٹین ایجرز بچوں کو، کم سن بچوں کو موبائل دینا اگر ضروری ہے، لیپ ٹاپ دینا اگر ضروری ہے، تو اتنا ضرور کرو
کہ اس میں ان بچوں کو پاس ورڈ مت ڈالنے دو. کم سے کم ہفتے میں 1-2 بار ان کے موبائل کو، ان کے لیپ ٹاپ کو چیک ضرور کرو. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے ہمارے پاس ایسے واقعات اور ایسے مقدمات آتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ نے اگر اپنی بچیوں کو موبائل نہ دیا ہوتا تو شاید یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. موبائل کان کے ذریعے اذان ہو رہی ہے. اذان ہو رہی ہے. چلیے السلام علیکم، خدا حافظ.